پارہ نمبر 26 حامیم۔ سورت نمبر 46 الاحقاف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، اللہ کی طرف سے یہ کتاب نازل فرمائی گئی جو بہت زبردست اور دانش مند ہے۔ ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو خاص مصلحت سے حق کی بنیاد پر ایک مقرر وقت تک کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ انکاری لوگوں کو اس کی اطلاع جب بھی دی جاتی رہی تو کترا کے منہ پھیر لیتے ہیں۔ آپ کہہ دو کہ بھلا بتاؤ تو جن کو تم اللہ کے سوا دعا میں پکارتے ہو مجھے دکھا دو کہ زمین کا کتنا حصہ انہوں نے پیدا کیا ہے، یا آسمانوں میں ان کی ساجھیداری ہو تو مجھے اس کی بھی اطلاع کرو۔ اگر سچے ہو تو اس کے پہلے کی کوئی کتاب لے آؤ، یا کوئی علم کا نشان تمہارے پاس ہو تو وہ بھی پیش کرو۔ اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارے، جو قیامت تک اس کی دعا کا نہ جواب دے سکے نہ قبول کر سکے، اور اس کی دعا سے بے خبر بھی ہو۔ اور جب تمام انسانوں کو حشر کے دن جمع کر لیا جائے گا تو یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی دعا اور عبادت سب کا انکار کر دیں گے۔ اور جب ان پر ہماری آیتیں صاف صاف پڑھ کر سنا دی جائیں تب بھی کافر لوگ حق کے بارے میں جو ان کے پاس آ چکا ہے کہتے ہیں کہ یہ کھلی ہوئی جادوگری کی بات ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن کو خود اپنے جی سے بنا لیا ہے؟ آپ کہہ دو کہ اگر میں نے ایسا کیا ہے تو اللہ کے مقابلے میں کسی چیز میں بھی تم مجھے بچا لینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ اس قرآن کے خلاف تم کیسی بے تکی باتیں کرتے ہو۔ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے۔ گناہوں پر مغفرت اور رحم کرنا اسی کا کام ہے۔ آپ کہہ دو کہ میں کوئی نیا اور انوکھا رسول نہیں ہوں۔ میرے اور تمہارے معاملے میں کیا کچھ کیا جائے گا میں نہیں بتا سکتا۔ میں تو بس اس وحی کی اتباع کرنے میں مصروف ہوں جو مجھ پر کی گئی ہے۔ میں تو کھلا اور صاف صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ آپ کہو کہ بھلا یہ تو بتا دو کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کیا تو تمہارا کیا حال بنے گا، جبکہ بنی اسرائیل کا ایک گواہ اسی طرح کی اپنی کتاب سے گواہی پا کر ایمان لے آیا اور تم اپنی اکڑ اور گھمنڈ میں رہ گئے۔ بے شک اللہ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دے گا۔
وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة بعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن بعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون کافروں نے ایمان والوں کے لیے کہا کہ اگر یہ دین کچھ بہتر ہوتا تو یہ لوگ ہم سے پہلے دوڑ کر اس کو قبول نہ کرتے۔ جب کافروں کو اس سے ہدایت نہ ملی تو کہہ دیا کہ یہ پرانا جھوٹ ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنمائی اور رحمت تھی، اب یہ کتاب عربی زبان میں بھیجی گئی ہے، تمام آسمانی کتابوں کا سچا پہلو سامنے لے آتی ہے اور ظالموں کو ان کے انجام سے ڈراتی ہے اور نیکی کرنے والوں کو بشارت دیتی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اپنے اس قول پر جمے رہے تو ان پر کوئی خوف بھی نہیں اور کبھی ان کو رنج و غم بھی نہ ہوگا۔ یہ لوگ جنت میں سدا رہنے والے ہیں، نیک بدلہ پا گئے ان کاموں کا جو دنیا میں کیا کرتے تھے، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید سے وصیت فرما دی۔ اس کی ماں نے اسے بڑی مشقت کے ساتھ اٹھائے رکھا اور بہت تکلیف سے اسے جنا، اور اس کا بوجھ اٹھائے چلنے سے لے کر دودھ چھڑانے تک 30 مہینے یہ خدمت انجام دیتی رہی۔ اب آدمی بڑا ہو کر جوانی کو پہنچ گیا اور جب 40 سال کی عمر کو پہنچا تو اچھا بھلا آدمی یہی کہے گا کہ اے میرے رب، تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر انعام فرمائے، اور میرے ماں باپ پر بھی تیرا بڑا احسان رہا۔ اب مجھے یہ بھی توفیق دے کہ میں ایسے نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میرے پیچھے میری اولاد کی بھی اصلاح جاری رکھیو۔ میں تیری طرف پلٹ کر آنے ہی والا ہوں اور میں تیرے مسلم بندوں میں شامل ہو چکا ہوں۔ ایسے لوگوں کے اچھے عمل ہم نے قبول فرما لیے اور ان کے قصور معاف کر دیے۔ یہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں۔ یہ سچا وعدہ ہے جو ہماری طرف سے ان کو دیا جا رہا ہے۔ اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تم پر افسوس ہے، کیا مجھے یہ دھمکی دیتے ہو کہ مرنے کے بعد میں زمین سے نکالا جاؤں گا، جبکہ مجھ سے پہلے بہت سے زمانے کے لوگ مر گئے، کوئی زندہ نہیں ہوا۔ اس کے ماں باپ اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ اس ناسمجھ کو ہدایت دے، اور بیٹے سے کہتے ہیں کہ بدنصیب ایمان میں آ جا ورنہ برباد ہو جائے گا۔
اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جواب میں بیٹے نے کہا، اجی کچھ نہیں، یہ سب پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر جرم ثابت ہو چکا، جیسا ان کے پہلے گزرے ہوئے لوگوں پر ثابت ہو چکا تھا، چاہے جنات ہوں یا انسان۔ ایسے سب لوگ بڑے بھاری نقصان میں رہے۔ ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے مطابق درجے مقرر ہیں، جس کا پورا بدلہ ان کو دیا جائے گا، اور ظلم کسی پر نہیں کیا جائے گا۔ جس دن ایسے انکاریوں کو آگ پر پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ دنیا کی زندگی میں جو مزے لینے تھے لے چکے، اور وہاں فائدہ اٹھانا تھا اٹھا لیا، بس آج تم کو ذلت اور رسوائی کا عذاب دیا جائے گا کہ زمین میں ناحق اپنی بڑائی ہانکتے تھے اور بڑی اکڑ بتا کر گناہ پر دلیر تھے۔ واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف فقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا وجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ قوم عاد کے برادر ہود کا تذکرہ کرو جب انہوں نے اپنی قوم کو ریگستان کے عذاب سے ڈرایا۔ اس قوم عاد کے آگے پیچھے لگاتار نبی آتے رہے اور یہ پیغام دیتے رہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ ہود نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم کو ایک دن بڑے عذاب میں دھر لیا جائے گا۔ جواب میں قوم کے لوگ بولے کہ یہ کیا بات لے کر آئے ہو کہ تم ہمارے معبودوں سے ہم کو پھیر دینا چاہتے ہو؟ اچھا تو جس کی دھمکی دیتے ہو وہ عذاب جلدی لے کر آؤ اگر سچے ہو۔ جواب میں نبی نے کہا کہ عذاب کب آئے گا اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے۔ میرے ذمے جو پیغام تم تک پہنچانا تھا میں نے پہنچا دیا، لیکن میں نے دیکھ لیا کہ واقعی تم ایک جاہل اور نادان قوم ہو۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ گھنگور بدلیاں ان کی وادیوں میں چھا گئی ہیں تو بولے کہ واہ واہ، یہ تو اچھی بارش کا نشان آیا کہ ہم پر برسات ہوگی۔ نہیں، بلکہ ان بادلوں میں ایک سخت اور تیز آندھی کا دردناک عذاب تھا جس کی ان کو بہت جلدی تھی۔ اس آندھی کا یہ کام تھا کہ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر ڈالے۔ بس کیا تھا، صبح ہوتے ہی ان کے ویران مکان ٹوٹے پھوٹے دکھائی دینے لگے۔ اسی طرح مجرم قوم ہمارے عذاب میں گھر کر اپنے انجام کو پہنچا دی جاتی ہے۔ اور ہم نے ان کو بہت طاقت دی تھی، ویسی ہم نے ابھی تک تم کو نہیں دی۔ ہم نے ان کو کان، آنکھ اور دل بھی عطا کیے تھے، مگر یہ لوگ اللہ کی آیتوں میں جھگڑے نکالنے لگے تو ان کے کان، آنکھ اور دل ان کے کچھ کام نہ آئے، اور جس عذاب کو وہ ہنسی میں اڑا رہے تھے اسی نے ان کو گھیر گھار کر تباہ کر ڈالا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ
فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون تمہارے آس پاس کی بہت سی آبادیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، ان کو بھی طرح طرح سے اپنی قدرت کے نشان ہم نے بتا دیے تاکہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ جب ہمارا عذاب آیا تو اللہ کے سوا ان معبودوں نے ان کی مدد کیوں نہیں کی جن کو یہ لوگ ہمارے قریب آنے کے لیے معبود بنائے ہوئے تھے، بلکہ وہ گم ہو گئے اور یہ ان کی بناوٹی بات تھی اور وہ ایسے ہی ڈھکوسلے بنایا کرتے تھے۔ اور جب ہم نے جناتوں کی ایک جماعت کا رخ پھیر کر آپ کی طرف ان کو پہنچا دیا تو بڑے دھیان سے قرآن سنتے رہے۔ جب ان کے ساتھ اور جن بھی حاضر ہوئے تو آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ خاموش رہو۔ جب قرآن کا پڑھنا ہو چکا تو اپنی قوم کی طرف واپس ہوئے کہ ان کو بھی اس نعمت کی اطلاع کریں۔ انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اے برادران قوم، ہم ایک آسمانی کتاب سن کر آئے ہیں جو موسیٰ کے بعد اتاری گئی ہے، اپنے سے پہلے والی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، حق اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی پکار کو قبول کر لو اور اس پر ایمان لاؤ، اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تم کو دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ اور جو اللہ کے منادی کی بات نہیں مانے گا وہ زمین سے فرار ہو کر کہیں بھاگ نہیں سکے گا اور اللہ کے سامنے اس کی حمایت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ بس ایسے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں جانا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بنا دیا اور تھکا نہیں، وہ ضرور قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ کیوں نہیں، بے شک وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ان کی عقل اس وقت ٹھکانے آوے گی جس دن ان کافروں کو آگ پر پیش کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ کیا یہ حق نہیں؟ جواب میں وہ بولیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ تو بالکل سچ ثابت ہوا۔ ان کو جواب مل جائے گا کہ اب اپنے انکاری ہونے کا عذاب چکھتے رہو، بس آپ صبر سے جمے رہو جیسا صبر بلند حوصلہ رسولوں نے کر دکھایا تھا، اور ان کے معاملے میں عجلت سے کام نہ لو۔ ان سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے اسے دیکھتے ہی انہیں ایسا لگے گا کہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر کی مہلت سے زیادہ نہیں رہے تھے۔ آپ اس قرآن کو پہنچا دو، بس نافرمان لوگوں کے سوا اور کوئی برباد نہ ہوگا۔ سورت نمبر 47 محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب
حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعصى لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے دوسروں کو بھی روکا اللہ نے ان کے اعمال غارت کر دیے. اور جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے اور ایمان لائے اس پر جو محمد پر نازل فرمایا گیا اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، تو اللہ نے ایسے لوگوں کے گناہ معاف کر دیے اور ان کی حالت درست فرما دے گا. یہ اس لیے کہ جو منکر ہیں انہوں نے جھوٹ کی اتباع کی اور جو لوگ ایمان میں آئے انہوں نے اپنے رب کی طرف سے آئے ہوئے حق کی اتباع کی. اس طرح اللہ نے لوگوں کے لیے ان کے احوال بیان فرما دیے. اور جب انکاریوں سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان کی گردنیں مار دو یہاں تک کہ انہیں اچھی طرح کچل ڈالو اور مضبوط کس کر جکڑ لو. اس حکم میں تم کو یہ سہولت بھی دی جاتی ہے کہ قیدیوں کو احسان کر کے چھوڑنا چاہو تو چھوڑ دو یا فدیہ وصول کر کے چھوڑنا ہو تو ویسا کر لینا یہاں تک کہ لڑائی کا زور ٹوٹ جائے. اور اگر اللہ چاہتا تو ان کافروں سے خود ہی بدلہ لے لیتا، لیکن تم کو ایک دوسرے کے ساتھ امتحان میں ڈالنا مقصد تھا. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے کسی عمل کو اکارت نہ ہونے دے گا. اللہ نے انہیں کامیاب راستے پر فوراً چلا دیا اور ان کے سب کام بن گئے اور انہیں اس جنت میں داخل فرمائے گا جس کی پہچان ان کو پہلے سے بتا دی. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہو گئے تو اللہ تمہاری ضرور مدد فرمائے گا اور تمہارے قدم مضبوطی سے جمائے رکھے گا. اور جو انکاری لوگ ہیں ان کا قدم اکھڑ جائے گا اور اللہ ان کے اعمال اکارت کر ڈالے گا. یہ اس لیے ہوا کہ جو اللہ نے نازل فرمایا وہ ان کو ناگوار ہوا، تب اللہ نے ان کے تمام اعمال برباد کر دیے. کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ اللہ نے ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور کافروں کے لیے ایسی بہت سی مثالیں ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا کار ساز ہے اور کافروں کی حمایت کرنے والا کوئی نہیں. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم
والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جو نیک عمل کر کے آئے ہوں گے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ کافر تو کچھ دن تک ہمارے دیے ہوئے پر یہاں عیش کر رہے ہیں اور اس طرح کھاتے ہیں جیسے چار پائے جانور کھاتے ہیں۔ ان کا گھر آگ میں ہے۔ کتنے ہی شہر ایسے تھے کہ اس آبادی سے قوت میں زیادہ تھے جس کے رہنے والوں نے آپ کو اس شہر سے باہر نکلنے پر مجبور کیا۔ ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا کہ کوئی ایک بچانے والا نہ ملا۔ تو کیا جو شخص اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اس کے جیسا ہوگا جس کے کالے کرتوت اسے بھلے دکھائے جاتے ہوں اور ایسے لوگ اپنی منمانی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوں۔ اس جنت کی کیفیت سن لو جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں بہتی ہوں گی جس کا مزہ کبھی خراب نہ ہوگا، اور دودھ کی نہریں بہتی ہوں گی جس کے ذائقے میں تبدیلی نہ ہوگی، اور شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے لذت والی ہوں گی، اور صاف ستھرے اور بغیر جھاگ والے شہد کی نہریں بھی ہوں گی، اور وہاں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہر وقت موجود ہوں گے۔ اور سب سے بڑی نعمت یہ کہ ان کے رب کی طرف سے ان کی مغفرت ہو چکی ہوگی۔ اب بھلا بتاؤ کہ یہ اچھے رہے یا وہ لوگ جو ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ اور انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی انتڑیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا، اور ان میں بہت سے ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لٹکائے بات سنتے ہیں، یہاں تک کہ جب محفل سے چلے جاتے ہیں تو جان بوجھ کر علم والوں سے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی حضرت نے کیا فرمایا تھا۔ یہ لوگ اپنی منچاہی کو پسند کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا۔ اور جو لوگ حق بات سن کر راستے پر آ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور ہدایت فرمائے گا اور ان کو ان کی پرہیزگاری کا سلیقہ بھی عطا فرمائے گا۔ پھر کیا لوگ قیامت کی اس گھڑی کا انتظار کر رہے ہیں جو ان پر اچانک آ پڑے گی، اور اس کی علامت اور نشانیاں تو آ چکی ہیں، اور جب قیامت ان پر آ جائے گی تو اس وقت نصیحت مان لینے سے ان کو کچھ نفع نہ ہوگا۔ بس خوب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے اور ایمان والے مرد عورت سب کے لیے قصوروں کی مغفرت کی درخواست کرتے رہو۔ تمہاری چلت پھرت اور جہاں جا کر تم کو ٹھہرنا ہے اللہ کو سب معلوم ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ اور کبھی ایمان والے بھی کہتے ہیں مناسب ہوتا کہ لڑائی کی اجازت پر کوئی صورت نازل ہو جاتی۔ بس جب کوئی صورت نازل ہوئی کہ جس میں لڑائی کے احکامات کا بھرپور تذکرہ ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں
کہ جن کے دل میں نفاق کا روگ ہے وہ آپ کی طرف بھیانک نگاہ سے تاکتے ہیں، جیسے موت کے وقت بے ہوشی میں کسی کی ڈراؤنی نگاہ ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے خرابی ہے۔ وفاداری کے قول کا مطلب سب کو معلوم ہے۔ جب کسی مورچے پر جانے کا حکم ہونے پر چل پڑے تو اللہ کے یہاں ان کی سچائی خیر کے ساتھ ثابت ہو جاتی۔ پھر تم بھی کہیں ایسا نہ کرنا کہ جب ملک میں حاکم ہو جاؤ تو فساد مچانے لگو اور رحم کے رشتے ناطے کاٹ دو، ایسا ہرگز نہ کرنا۔ ایسا ظلم جو بھی کریں گے اللہ نے ان پر لعنت کر دی، ان کو بہرا بنا دیا، پھر ان کی بصیرت چھین کر ان کو اندھا بنا دیا۔ پھر کیا یہ لوگ قرآن میں دھیان کر کے سوچتے سمجھتے نہیں؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ ہدایت کی راہ کھل جانے کے بعد بھی جو لوگ پیٹھ دکھا کر الٹے پاؤں چل دیے، شیطان نے ان کو پٹی پڑھا کر بہت دور کی سجھائی۔ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو جو اللہ کی نازل فرمائی ہوئی کتاب سے ناراض ہیں، ان کو یہ قول دیا کہ کچھ تمہارے فیصلے بھی ہم مان لیں گے۔ ان کی چھپی باتوں سے اللہ خوب واقف ہے۔ جب فرشتے جان نکالنے کو ان کے منہ اور پیٹھ پر چوٹ لگا کر مارتے ہوں گے، اس وقت ان کی کیسی درگت بنے گی۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ جس بات سے ناراض ہے اس پر یہ چلتے رہے اور اللہ کی رضا کے راستے کو ناپسند کیا، تب تو اللہ نے ان کے اعمال غارت کر ڈالے۔ ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم۔ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، کیا وہ اس خیال میں ہیں کہ ان کی دبی چھپی دشمنی کی کارروائی کو اللہ ظاہر نہیں فرمائے گا؟ اگر ہم چاہتے تو آپ کو ان لوگوں کو دکھا دیتے، البتہ آپ ان کے چہروں سے ان کو ضرور پہچان لیں گے اور ان کی لچھے دار بات کے ڈھب سے بھی ان کو پہچان لیں گے۔ اللہ تم سب کے اعمال سے واقف ہے۔ اور ہم آزمائیں گے یہاں تک کہ مجاہدین اور صبر کرنے والوں کو اپنے علم سے ظاہر کر دیں گے، اور تمہارے بارے میں جو خبریں پھیل رہی ہیں اس میں بھی تمہاری جانچ کریں گے۔ بے شک جن لوگوں نے حق کا انکار کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول کی مخالفت کی جبکہ ان کے سامنے ہدایت کی راہ کھل چکی تھی، ایسے لوگ اللہ کا کیا نقصان کر لیں گے، بلکہ اللہ ان کے کیے دھرے کو جلد ہی غارت کر دے گا۔ اے ایمان والو، اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور اپنے عمل کو اکارت نہ ہونے دو۔ بے شک جو لوگ انکاری ہوئے اور اللہ کے راستے سے دوسروں کو بھی روکا اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے، اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ اور تم ہمت نہ ہارو اور سستی نہ بتاؤ، اور اب صلح کی طرف بھی مت بلاؤ، تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارے محنت بھرے کاموں میں کبھی نقصان نہ ہونے دے گا۔
اس پار کی زندگی کھیل اور غفلت میں ہاتھ سے نکل جانے والی ہے، لیکن اگر تم ایمان اور پرہیزگاری پر جمے رہے تو بھرپور اجر پاؤ گے، اور اللہ تم سے مال کا سوال کرنے والا نہیں۔ اگر اس نے تم سے مال طلب کیا اور تمہارا ہاتھ تنگ کر دے تو تم بخل کرنے لگو گے، تب پھر تمہارے دل کے بھیج بھی کھل جائیں گے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ تمہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، پھر بھی تم میں سے کچھ لوگ بخیلی کرتے ہیں۔ جو بھی بخیل ہوگا اس کا وبال اسی کی جان پر پڑے گا۔ اللہ غنی ہے، یعنی اس کو تمہارے مال کی کچھ بھی ضرورت نہیں، حاجت مند تو تم خود ہو۔ اگر اب بھی تم نہ مانو گے تو وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو بدل کر لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہ ہوں گے۔ سورت نمبر 48 فتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما اللہ کے نام سے شروع جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ بے شک ہم نے تم کو یہ کھلی فتح عطا فرما دی کہ اللہ نے تمہاری اگلی پچھلی بھول چوک پر بخشش فرما دی اور تم پر اپنی نعمت کو تمام فرمایا، اور جو راہ تم کو بتائی گئی ہے وہی راہ مضبوط اور سیدھی ہے، اور اللہ کی طرف سے غلبے والی نصرت تم کو عطا کی جاتی ہے۔ وہی ہے جس نے اہل ایمان کے دلوں پر تسلی نازل فرمائی، جس کے سبب یہ اپنے ایمان میں اور بھی زیادہ بڑھ کر مضبوط ہو گئے۔ آسمانوں اور زمین کا لشکر اللہ کا ہے، اور اللہ ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے، تاکہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کو جنتوں میں داخل فرمائے، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی سدا، اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، اور ان کی کوتاہیوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ کے یہاں یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ اور منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور شرک کرنے والوں اور شرک کرنے والیوں کو عذاب میں ڈالے گا۔ یہ لوگ اللہ کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے، ان پر بہت برا چکر پڑنے والا ہے، اور ان پر اللہ کا غضب ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کی پھٹکار برسا دی، اور ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آسمانوں اور زمین میں سب لشکر اللہ کے ہیں، اور اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، گواہی دینے والا اور بشارت سنانے والا اور ڈر سنانے والا، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور ان کا پورا ساتھ دو، اور ان کا ادب کرو، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو۔ جن لوگوں نے آپ سے بیعت کی تھی دراصل ان کی بیعت اللہ سے ہوئی، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا،
اب جو کوئی بیعت کرنے کے بعد اپنے قول و قرار کو توڑ ڈالے گا تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا، اور جو اللہ کو گواہ بنا کر وعدہ کر چکا پھر اس پر وفاداری سے قائم رہا تو بہت جلد اللہ اس کو اجر عظیم سے نوازے گا۔